يغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ہم لوگ پڑھ رہے تھے فعل ماضی کو ماشاءاللہ کافی لوگوں نے محنت کی ہے اور اچھی امپرومنٹ ہے اچھی پروگریس ہے ہم نے پڑھا تھا کہ فعل ماضی میں عام طور پر جو بنیادی حروف ہیں وہ ہوتے ہیں 3 فعل اس وزن پر تو کبھی کبھار فا پر آتا ہے زبر اور کبھی آتی ہے زیر اور کبھی آتی ہے پیش کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فعل ماضی کے اندر ہوتے ہیں 4 الفاظ میں نے آپ کو جو آج ہوم ورک سینڈ اس میں یہ تھا کہ اسلمہ اسلمہ ہے یا جاہدہ ہے اس میں بھی 4 الفاظ ہیں جاہدہ کے اندر اور عذبہ جو تھا اس کے اندر بھی 4 حروف ہیں عین زال 2 مرتبہ ہے اور پھر با عذبہ اور کبھی کبھار اس میں 5 حروف بھی ہوتے ہیں جس طرح ہم نے مثال دی تھی اختلافا 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 ہے یا ہے انفطرا ہے انفطرا انفطرا ہے یہ 5 الفاظ ہیں اور کبھی کبھار اس میں ایسا بھی ہوتا ہے مثلا میں لکھتا ہوں تقبلا 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 اس کے اندر بھی 5 حروف ہیں تا قاف با لام اس میں با 2 مرتبہ ہے یہ 5 الفاظ ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تقابلا اس کے اندر بھی 5 حروف ہیں تقابلا اور کبھی کبھار فعل ماضی کے اندر 6 حروف بھی ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہوتا ہے یہ میں کہتا ہوں کہ استغفرا استغفرا اس یہاں اختلاف میں الف پہ ہم لگائیں گے زیر یہاں لگائیں گے زیر اور یہاں بھی آئے گی زیر ٹھیک ہے استغفرا ہے اس طرح سے استخرجا ہے استخرجا استخراج کرنا کوئی چیز نکالنا ٹھیک ہے یہ بھی اس میں 6 حروف ہیں اور بھی اس کی مثالیں ہو جائیں گی تو ابھی ہم آج کی کلاس میں ہم ان مختلف الفاظ کو دیکھیں گے قرآن سے اور ہم ان کی مشق کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے صرف کیا کرنا ہے جو آخری حروف ہیں ان کو آپ نے تبدیل کرنا ہے مثلا میں اس سے پڑھتا ہوں اختلافہ کہتے ہیں اختلاف کرنے کو ٹو ڈس ایگری اختلاف کرنا ہم پڑھیں گے اختلافہ اختلافت اختلافو اختلفت اختلفتی اختلفتم اختلفتو اختلفنا تو دیکھیں یہ لفظ سب میں سیم آ رہا ہے ہم صرف آخر سے تبدیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور جب آخر میں تبدیلی آ رہی ہے کبھی تا ساکن آتا ہے کبھی واو ہے کبھی تا زبر تا ہے کبھی تا زیر تی ہے کبھی تا پیش تو ہے تو ان حروف کے آخری میں تبدیل ہونے سے آپ کو ان کے میننگ آنے چاہیے ٹھیک ہے فرض کریں میں پوچھتا ہوں جو جاہدہ ہے جہادہ کہتے ہیں جہاد کرنے کو جہادہ کسے کہتے ہیں جہاد کرنا اب جاہدہ سے کون سنائے گا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاہد جاہدت جاہدو جاہدت جاہدتا جاہدتم جاہدتو جاہدنا. اس میں ہم نے جیم لمبا کرنا ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے، جیم کو تھوڑا لمبا کریں گے. شاباش، گڈ. اگر میں پوچھوں کہ جاہدتو، ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ میں نے جہاد کیا. شاباش، میں نے جہاد کیا. اور جاہدتا، تم نے جہاد کیا. اس مرد نے جہاد کیا. ہاں تم نے، ٹھیک ہے، جاہدتا تم نے. اور جاہدنا، ہم سب نے جہاد کیا. ہم نے، ٹھیک ہے. شاباش. اب دیکھیں جو پہلا لفظ ہے جاہدہ، جاہدہ، ہم یہاں ترجمہ کرتے ہیں اس نے جہاد کیا، ٹھیک ہے، اس ایک مرد نے جہاد کیا. اگر اس کے آخر میں ہم لگا لیں تا ساکن جاہدت، تو ہم یہ ترجمہ کریں گے اس عورت نے جہاد کیا، شی کا، SHE شی، وہ عورت یا وہ لڑکی، ٹھیک ہے. اور اگر اس میں لگا دوں تا پیش تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے جہاد کیا. میں نے جہاد کیا. شاباش، ٹھیک ہے. اور اگر تا زبر تا آ جائے تو تم نے جہاد تم کیا. ہاں تم نے جہاد کیا، تم ایک مرد یا تم ایک لڑکا. اور تا زیر تی میں تم ایک تم عورت ایک نے عورت جہاد نے کیا. جہاد کیا. شاباش، ویری گڈ. اور اگر تا میم پیش تم آ جائے تو یہ تو آسان ہے بہت، تم سب نے جہاد کیا. تم سب نے جہاد کیا، ٹھیک ہے. اور اگر نہ آ جائے گا ہم کہیں گے ہم نے جہاد کیا. یہ تو واضح ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو نحنو ہوتا ہے ہم اس کو بدلتے ہیں نون الف میں. اور اگر ہم لگا لیں واو آخر میں جاہدو، تو واو آتا ہے جمع کے لیے. کیا ہو جائے گا؟ یہ انہوں نے جہاد انہوں نے جہاد کیا. تو آپ لوگوں نے یہ جو حروف تبدیل ہو رہے ہیں، اگر ان کے آپ میننگ سمجھ لیں تو قرآن کی ہر لائن تقریباً اس میں فعل ماضی استعمال ہوتا ہی ہوتا ہے، انہی میں سے کوئی ایک ہوگا. انہوں نے جہاد کیا. ٹھیک ہے. شاباش. 1 2 3 4 5 6 7 اور یہ 8. تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ان 8 جو حروف ہیں ان کو یاد رکھنے لا ہے، ٹھیک ہے. تو آگے ہم دیکھیں گے کہ ان کے اندر ضمیر کیسے استعمال کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی. اوکے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں تقبلا، تقبلا کہتے ہیں قبول کرنے کو، قبول کرنا، ٹھیک ہے. تو تقبلا سے مجھے کون سنائے گا فعل ماضی؟ میں سناتا ہوں. سنائے. تقبل، تقبلت، تقبل، تقبلتا، تقبلتی، تقبلتم، تقبلتو، تقبلنا. شاباش، ویری گڈ، بہت اچھا، ماشاءاللہ، ویری گڈ. اور کوئی سنائے گا اس کے علاوہ، ریان کے علاوہ کوئی اور سنائے؟ تقبل، تقبلت، تقبل، تقبلوا، تقبلتا، تقبلتی، تقبلتم، تقبلتو، تقبلنا. شاباش، ویل ڈن، ماشاءاللہ، بہت اچھا، ویری گڈ، ویل ڈن. اچھا، کوئی اور سنائے گا اس کے علاوہ؟ تقبل، تقبلت، تقبلوا، تقبلتا، تقبلتی، تقبلتم، تقبلتو، تقبلنا. ویری گڈ، ماشاءاللہ، بہت اچھا، شاباش، ویل ڈن. اور لفظ ہے تصدقہ. تصدقہ کہتے ہیں صدقہ کرنے کو، خیرات کرنا. تصدق، تصدقہ، تصدقہ، خیرات کرنا. یس، کون سنائے گا؟ تصدق، تصدقت، تصدقوا، تصدقتا، تصدقتی، تصدقتم، تصدقتو، تصدقنا. دوبارہ پڑھیں، دوبارہ. یس، پڑھیں دوبارہ.
بھائی ہے نا کی آواز نیٹ نہیں کا آ رہی؟ ایشو ہے یہاں پہ. لائٹ جاتے ہیں بھائی, لائٹ جاتے ہیں تو نیٹ کبھی جاتا ہے. ابھی لائٹ گئی ہے اس لیے اس طرح تھوڑا ایشو بن رہا ہے. اچھا چل ٹھیک, کوئی بات نہیں. یس کی اور سنائے اس سے تصدقہ سے, کون سنائے گا؟ سب تصدق یس تصدقت تصدقوا تصدقت تصدقتی تصدقتم تصدقتو تصدقنا. گڈ, ماشاء اللہ, ویل ڈن. اوکے, نیکسٹ کوئی سنائے تقابلہ سے. جو یہ ورڈ ہے تقابلہ کہتے ہیں آپس میں آمنے سامنے ہونا, ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا. تقابلہ. تقابلا تقابلت تقابلو تقابلتا تقابلت تقابلتا. تقابلتا تقابلتی تقابلتم تقابلتو تقابلنا. گڈ, ماشاء اللہ, ویل ڈن. اوکے, کوئی اور سنائے گا اس سے؟ کون سنائے گا تقابلہ سے؟ تقابلا تقابلوا تقابلت تقابلتی تقابلتم تقابلتو تقابلنا. گڈ, ویل ڈن, ماشاء اللہ. نیکسٹ کوئی پڑھے تقاتلہ سے, آپس میں ایک دوسرے کے خلاف قتال کرنا, لڑنا. تقاتلہ. تقاتلہ. میرے خیال میں آپ کے پاس نیٹ کا ایشو ہے, ہمیں آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے. چلیں کوئی بات نہیں, کوئی اور سنائے تقاتلہ سے. تقاتلا تقاتلوا تقاتلت تقاتلی تقاتلم. سر پڑھیں گے تقاتلوا تقاتلنا. یہ تامیم کو کیسے پڑھیں گے سر؟ سوری, کیا کہہ رہی ہیں, اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہ تقاتلم پڑھیں گے. تقاتلتم. میں تقاتل آپ پڑھیں, میں پڑھتا ہوں, سنیں. تقاتلا تقاتلت تقاتلو تقاتلت تقاتلتی تقاتلتم تقاتلتو تقاتلنا. ٹھیک ہے, یہ الفاظ بعض اوقات کم آتے ہیں, لیکن میں اس لیے آپ سے ان کی پریکٹس کرا رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ صرف جو پہلا لفظ ہے ہم نے اس پر فوکس کرنا ہے, آخر میں سب میں وہی کچھ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ 5-6 بار آپ لوگ پڑھ لیں گے نا اس طرح سے. میں نے کہا تھا کہ آپ کوشش کریں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں ان چیزوں کو. دن میں 8-10 الفاظ نے پڑھ لیے تو 2-3 دن کے بعد آپ کسی بھی لفظ سے فر پڑھ لیں گے. یہ اس کا تعلق ہے پریکٹس کے ساتھ. اور کوشش کریں کہ جب آپ پڑھتے ہیں نا تھوڑا اونچی آواز میں پڑھیں, الفاظ آپ کی زبان سے نکلیں اور آپ ان الفاظ کو واضح سن سکیں. ٹھیک ہے, اس سے آپ کی جو حروف کی ادائیگی ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی پڑھنے بار بار پڑھنے سے. اوکے, نیکسٹ کوئی سنائے استغفرا سے, معاف کرنا, سوری معافی طلب کرنا, معافی مانگنا, استغفار کرنا. استغفر استغفرت استغفروا استغفرت استغفرتی استغفرتم استغفرتو استغفرنا. ویری گڈ, شاباش, ویل ڈن. یس, کوئی اور سنائے, کون سنائے گا؟ استغفروا استغفرتا. یس, کنٹینیو کریں. ہلو, آپ کی آواز نہیں آ رہی رضا بھائی. شاید کوئی نیٹ سلو ہے میرے خیال میں بہت. آپ بول تو رہے ہیں لیکن آپ کی آواز یہاں نہیں پہنچ رہی ہے. چلیں کوئی اور سنا لے استغفرا سے. استغفر استغفروا استغفر استغفرت
استغفرت استغفرتی استغفرتم استغفرنا استغفروا. استغفرتو، شاباش، گڈ، ماشاءاللہ، بہت اچھا. استغفر کہتے ہیں معافی طلب کرنے کو، ٹھیک ہے. اگر میں کہوں استغفرت، استغفرت، ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ اس عورت نے معافی مانگی. شاباش، ویری گڈ. اس عورت نے معافی مانگی. اور میں کہوں کہ استغفرتو، میں نے معافی مانگی. شاباش، میں نے معافی مانگی. اور استغفرتا، تم نے معافی مانگی. گڈ. اور استغفرتی، تم عورت نے معافی مانگی. اینڈ استغفرتم، تم سب نے معافی مانگی. شاباش، ویل ڈن. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ یہ جو حروف ہیں ان کے مطابق آپ نے ان کا ترجمہ سیکھنا ہے الفاظ کا. باقی جو لفظ کا خود کا جو ترجمہ ہے وہ کیسے یاد ہوگا، یہ آپ کو آہستہ آہستہ یاد ہو جائے خود بخود. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یعنی میں اس عربی زبان کے اندر ایسے بہت سے الفاظ ہیں، یعنی کہ قرآن کے اندر 60% وہ الفاظ ہیں جن کو اپنی اردو زبان میں کہیں نہ کہیں استعمال کرتے ہیں. ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے لیکن ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ابھی ہم دیکھتے ہیں قرآن سے کہاں کہاں پر استعمال ہوا ہے فعل ماضی. یہ دیکھیں آ رہا ہے جعل، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم. جعل کہتے ہیں بنانے کو. یس، کون سنائے گا جعل سے فعل ماضی؟ جعل جعلت جعلوا جعلت جعلتی جعلتم جعلتو جعلنا. شاباش، ویل ڈن، گڈ، ماشاءاللہ. اچھا، کفر ہم پڑھ چکے ہیں پہلے سے ہی. یہ سارے جو افعال ہیں سارے یہ مضارع کے ہیں. آگے آ رہا ہے آمنا، یہ آ رہا ہے آمنو. کون بتائے گا آمنو کا ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ ایمان لانے والے. ایمان لانے والے، وہ ہوتا ہے مؤمنون. ایمان لانے والے کہتے ہیں ہم مؤمنون. انہوں نے ایمان لایا. شاباش، انہوں نے ایمان ایمان لایا. دیکھیں واو آ رہا ہے آخر میں، ٹھیک ہے. اچھا، اب کون سنے گا آمانہ سے لفظ سے ماضی؟ آمانہ سے آمنا، آمنت، آمنو، آمنتا، آمنتی، آمنتم، آمنتو، آمنا. شاباش، ویری گڈ، ماشاءاللہ، بہت اچھا. اچھا، نیکسٹ چلتے ہیں. اس میں بھی سارے فعل امر ہیں اور مضارع ہیں، امر ہیں. ایک ماضی بھی ہے لیکن اس کو چھوڑ دیں ہم. یہ بھی سارے مضارع اور مجہول کے ہیں. آگے دیکھتے ہیں ہم. فعلو آ گیا. فعل کہتے ہیں کوئی کام کرنے کو نا، کوئی فعل انجام دینا. فعل، یہ ہے فعلو. یس، ہم کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ فعلو کا. انہوں نے کام کیا. شاباش، انہوں نے کام کیا. اب اگر میں کہوں کہ ہم نے کام کیا، اب کیسے کہیں گے؟ فعلنا. فعلنا، شاباش، ٹھیک ہے. اچھا، آگے آ رہا ہے ظلمو. ظلمو، ظلم کرنا. تو ظلمو کا ہم کیا ترجمہ کریں گے یہاں پر؟ انہوں نے ظلم کیا. شاباش، انہوں نے ظلم کیا. تو کون سنے گا ظلمو سے فعل انہوں نے ماضی ظلمہ؟ پڑھیں شاباش، کون سنائے گا فعل ماضی ظلمہ سے؟ ظلما، ظلمت، ظلمو، ظلمتا، ظلمتی، ظلمتم، ظلمتو، ظلمنا. شاباش، ویری گڈ. آگے ہے Yes. ذاکرو، ذکر کرنا یا یاد کرنا. ٹھیک ہے. تو ذاکرو، یہاں بھی واو آ رہا ہے. ہم کیا ترجمہ کریں گے اس کا واو کا؟
انہوں نے ذکر کیا. شاباش. انہوں نے ذکر کیا. آ رہا ہے ذکر اللہ، ان کو اللہ یاد آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا ذکر سنائے ماضی اس سے کون سنائے گا؟ ذکر، ذکرت، ذکرو، ذکرتا، ذکرتی، ذکرتم، ذکرتو، ذکرنا. شاباش. اگر میں کہوں کہ ذکرت اللہ، کیا ترجمہ کریں گے ہم؟ میں نے اللہ کا ذکر کیا. شاباش، گڈ، بہت اچھا، ماشاء اللہ، ویل ڈن. دیکھیں اس طرح آہستہ آہستہ آپ لوگ سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے. ابھی ہم جس مرحلے میں ہیں ہم اس میں صرف الفاظ کا ترجمہ کرنا سیکھ رہے ہیں. آگے ہم دیکھیں گے ہم نے 2 3 4 الفاظ کو ملانا کیسے ہے انشاءاللہ. آگے آ رہا ہے فاستغفروا، یہ اصل میں تھا استغفروا، یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. یہ لفظ ہے اصل میں استغفروا. یس، ہم کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ میں نے معافی مانگی. ہاں دیکھیں واو آ رہا ہے آخر میں. استغفروا، انہوں نے معافی مانگی. انہوں انہوں نے. نے معافی مانگی. ہاں انہوں نے. شاباش. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آگے آ رہا ہے لذنوبہم، لام کیا ہو جائے گا یہاں پر؟ حرف جر. حرف جر. جر. اور ذنوبی، دیکھیں با پر زیر کیوں آئی ہے؟ اسلام کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور آگے آ رہا ہے ذنوبہم. ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی کوئی ضمیر اسم کے ساتھ آئے تو کیا بن جائیں گے دونوں؟ مضاف، مضاف مضاف. الیہ. شاباش. تو وہ ذنوبہم دونوں مضاف مضاف ہیں الیہ ہیں. تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ مضاف مضاف الیہ کا جو ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کاکے کی راریلی. شاباش، گڈ. تو ذنوبہم کا ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ ان کے انہوں نے. ہاں دوبارہ بتائیں. انہوں نے سر گناہ ذنوب کیا. ہاں ان کے گناہ. اگر ہم کہیں نا انہوں نے گناہ کیا تو یہ ماضی یہ فعل بن جائے گا. ذنوبہم ان کے گناہ. ٹھیک ہے. ذنوبہ، ذنوبہا، ذنوبہم، اس طرح پڑھیں گے پورا. تو ذنوبہم ہے ان کے گناہ، اور لام ہے کے لیے، ان کے گناہوں کے لیے. فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتے ہیں یا اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اللہ سے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آگے ہم تھوڑا ماضی ہمارا سیٹ ہو جائے تو پھر اب اس کے بعد ہم جو پیچھے سارا پڑھ چکے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم 1-2 ہفتے ان سب چیزوں کو ریوائز کریں اور ان الفاظ کو ہم جوڑیں گے کہ ان کا ترجمہ کیسے ہوگا. تو اس کے بعد ہم چلیں گے مضارع پر. تو فی الحال ہم اس مرحلے میں اپنے جو ماضی فعل ہے ہم اس کو ذرا پکا کر لیں. اس کی آپ ٹینشن نہ لیں. ٹھیک ہے. یہ دوبارہ چیزیں آپ سمجھ جائیں گے ساری انشاءاللہ تعالی. آگے چلتے ہیں. یہ فعل ماضی ہے لیکن اس کو چھوڑ دیں فی الحال. یہ فعل امر ہے اور یہ سارے فعل نہیں ہے. فعل ماضی یہ بھی ماضی ہے لیکن اس کو میں پڑھا نہیں ہے، چھوڑ دیں. آگے چلتے ہیں. یہ سارے فعل مضارع اس میں آ رہے ہیں. یہ آ گیا جاہدوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. دیکھیں آ رہا ہے جاہدوا، یہ جیم کے اوپر کیا الف ہے، یہ کھڑی زبر. تو واو آ رہا ہے، ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ ہم نے جہاد کیا. ہاں واو ہے. انہوں نے جہاد کیا. ہاں شاباش، انہوں نے جہاد کیا. اور منکم مینس یس، منکم کے آگے منکم کیا ہے؟ تم سے. تم میں سے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ابھی تک اللہ نے یہ نہیں جانا ہے کہ تم میں سے کس کس نے جہاد کیا ہے. یس کون سنائے گا جاہدہ سے؟ سنائے شاباش. جاہدہ. جاہدو، جاہدا، جاہدت، جاہدو، جاہدتا، جاہدتی، ہاں جاہدتم، جاہدتا، جاہدتو، جاہدنا. ہم لمبا کریں گے جیم کو. جاہدتا. جاہدتا، جاہدتی، جاہدتم، جاہدتو، جاہدنا. شاباش، ٹھیک ہے، ویری گڈ. اچھا آگے چلتے ہیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں.
یہ بھی فعل ماضی ہے لیکن مجہول ہے. یہ آ رہا ہے انقلبتم، انقلبا پھر جانا، انقلاب سے نا، یہ انقلاب کہتے ہیں حالات کا تبدیل ہو جانا، انقلب کہتے ہیں الٹا پھر جانے کو. تو کون سنائے گا انقلبا؟ یہ پہلے بتائیں انقلبتم، تم آ گیا ہے، ہم انقلبتم کا کیا ترجمہ کریں گے؟ انقلب کہتے ہیں پھر جانے کو. سوری تم سب پھر گئے. ہاں پھر جانا. انقلبا پھر جانا، ٹھیک ہے. تم سب پھر گئے، گڈ. تم سب لوگ پھر گئے، علی اعقابکم اپنے ایڑیوں کے بل. یس. اب کون سنائے گا مجھے انقلبا سے فعل ماضی؟ شاباش پڑھیں انقلبا. انقلب، انقلبت، انقلبوا، انقلبت، انقلبتی، انقلبتم، انقلبتو، انقلبنا. شاباش، گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ. تو یہ ہے انقلبا، ٹھیک ہے، پھر جانا، انقلبا. تو یہاں جو تم ہے ترجمہ کریں گے تم سب پھر گئے، ٹھیک ہے. انتم. آگے آگے آ رہا ہے واہانو. واہانو کہتے ہیں، وہن کہتے ہیں بزدلی کو، ٹھیک ہے. موت کا جو دل میں جب خوف بیٹھ جائے، انسان دشمن سے ڈرے، اسے کہتے ہیں وہن. یہ بڑی مشہور حدیث ہے، وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی امت کے اندر جب وہ جہاد چھوڑ دیں گے. تو یہ ہے واہانو. کیا ترجمہ کریں گے اس کا ہم؟ بزدل ہو جانا، ڈر جانا، واہانو. وہ آ گیا. وہ سب دل ہو گئے. ہاں شاباش، ٹھیک ہے، وہ سب بزدل ہو گئے. تو کون سنائے گا واہانا سے؟ واہانا. شاباش، ہری اپ. واہانا، واہانت. آگے واہنا، واہنت، واہنو، واہنت، واہنتی، واہنتم، واہنتو، واہننا. شاباش، گڈ. آگے آ رہا ہے اصابہم. اصابہ کہتے ہیں پہنچنے کو. یہ لفظ ہے مصیبت سے نا، مصیبت کا نازل ہو جانا. اچھا، اصابہ کہتے ہیں کوئی چیز پہنچ جانا، پریشانی، مصیبت، آزمائش وغیرہ. لفظ ہے اصابہ. کون سنائے گا اصابہ سے؟ اصاب، اصابت، اصابہ، اصابو. اصابو. آگے لفظ کی دو. شاباش. آصبت، آصبتم، آصبتو، آصبنا. شاباش. یا ہم نا الف کو، زبر کو لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. زبر زیر پیش ہمیشہ ہم لوگوں نے پڑھنا ہے مختصر. اصابہ، اصابت، اصابو، اصبتا، اصبتی، اصبتم، اصبتو، اصبنا، ٹھیک ہے. آگے آ رہا ہے دیکھیں فی سبیل اللہ. یہ کیا ہو جائے گا؟ سبیل اللہ. کس کو یاد ہے؟ اللہ کے راستے، میں نے ہاں، اللہ کے اللہ راستے کے میں جہاد راستے کیا. میں، اللہ کے راستے میں. لیکن ہم اس کو کیا کہتے ہیں اصطلاح میں؟ مضاف، مضاف الیہ، ٹھیک ہے. سبیل لفظ مضاف ہے، اللہ ہی مضاف الیہ. اللہ کی راہ میں، یعنی ان کو اللہ کی راہ میں، ہم جو ہے نا، ہم وہ سب، یعنی ان کو اللہ کی راہ میں جو بھی مصائب پیش آئے تو پھر بھی انہوں نے کسی قسم کی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا، ٹھیک ہے. وہ ڈرے نہیں، وہ خوفزدہ نہیں ہوئے. وما ضعفو، ضعف سے ہے کمزور ہو جانا، ضعفا ہم پڑھ چکے ہیں نا. کروما، بعودا ہم نے پڑھا تھا کل کو. کبھی کبھار ہوتی ہے پیش.
یہ دیکھیں میں نے اسکرین شیئر کیا ہے، فعولا، قروبا، بعودا، کروما. ایک لفظ آتا ہے ضعفا، کمزوری کا مظاہرہ کرنا یا کمزور ہو جانا. کون سنائے گا ضعفا سے فعل ماضی؟ ضعفا، ضعفت، ضعفو، ضعفتا، ضعفتی، ضعفتم، ضعفو، ضعفتو، ضعفنا. شاباش، گڈ. آگے ہے استکانہ. استکانہ کہتے ہیں ہمت ہار جانا. ٹھیک ہے، ہمت ہار جانا. یس، استکانہ، یہ ہے لفظ ہے استکانو. وہ آ گیا، کیا ترجمہ کریں گے استکانو کا؟ انہوں نے ہمت ہار دی. شاباش، وہ بیٹھ گئے، انہوں نے ہمت ہار دی، انہوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. شاباش، ٹھیک ہے. تو مستکانو، وہ بالکل انہوں نے ہمت نہیں ہاری. ٹھیک ہے، بالکل نہیں تھکے وہ. جو انہیں زخم پہنچے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی اور بزدل نہیں ہوئے اور آگے بڑھتے رہے. واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ ایسے ثابت قدم لوگوں کو، صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اچھا، اب سنائے مجھے استکانہ سے، کون سنائے گا ماضی؟ استکانہ، استکانت، استکانو، استکنتا، استکنتم، استکنتم، شاباش، گڈ. استکنتو، استکننا، ویل ڈن. اچھا، اب ہم یہاں بس کرتے ہیں، ہمارا ٹائم پورا ہونے والا ہے. تو مجھے بتائیں کائنڈلی، بالکل صاف صاف بتائیں، یہاں تک اگر آپ میں سے کسی کو فعل ماضی کا کوئی کانسیپٹ سمجھ نہ آ رہا ہو، کہیں مشکل پیش آ رہی ہو، کسی کو بھی کوئی پر بھی کوئی مشکل پیش آ رہی ہو فعل ماضی کو سمجھنے کے حوالے سے، نو سر. کوئی اور اس کے علاوہ کسی کو کوئی مشکل ہو؟ ایک تو یہ جو ہم الفاظ پڑھ رہے ہیں نا، اس میں مشکل ہوتی ہے بعض اوقات، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے پریکٹس کے اوپر. میں پوچھ رہا ہوں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں آخری حروف کو تبدیلی سے، وہ کسی کو کوئی کہیں پر کوئی مشکل ہے تو بتا دیں آپ. سب کو No, واضح sir. ہے یہاں تک؟ چلیں Yes, انشاءاللہ sir. تعالیٰ ہم نیکسٹ ویک میں ایک آدھ دن اور اس کی مشق کریں گے کچھ الفاظ سے، تو پھر ہم کچھ نئی چیزیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، فعل ماضی کے حوالے سے ہم پڑھیں گے نیکسٹ کلاس میں کہ فاعل کیسے بنتا ہے، فعل اور فاعل، انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگوں بہت شکریہ، آپ لوگ آج جمعے کے دن تشریف لائے، جزاکم اللہ خیرہ.